اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان فہم انداز میں سیکھیں گے۔ پہلے دو پاروں کے ہم نے سیکھ لیے ہیں، آج تیسرے پارے کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ البقرہ ہے تیسرے پارے میں، اور اس کی آیت نمبر جو ہے 262 ہے۔ یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر وقف کرتے ہوئے بہت سارے احباب غلطی کر جاتے ہیں کہ درست طور پر کیسے وقف کرنا ہے۔ پہلے ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ صدقۃ یتبعھا اذی، صدقۃ یتبعھا اذی۔ تو یہاں پر دیکھیے، حمزہ زبر آ، زال دو زبر زن، آزن، ہجے ایسے کریں گے، یا کا تلفظ نہیں کرنا، ہجے نہیں کرنا، آزن۔ اور جب وقف کریں گے آپ تو پھر آزان سے آزا پڑھیں گے، اس کو آزان سے ازائی نہیں پڑھیں گے، آزان سے آزا، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، آزا۔ صدقۃ یتبعھا اذی۔ اور اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہتے، ملا کر پڑھتے ہیں، پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں آیت، پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر اس کو پڑھیں گے اذی واللہ غنی حلیم۔ پھر اعظم، زال کے اوپر جو دو زبر ہیں، یہ نون تنوین ہے، اس کو آپ نے واو کے ساتھ ملا دینا ہے، واو میں ملا دینا ہے، اس کو ادغام یرملون کہتے ہیں۔ پھر اذان سے آزاؤں پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تو پھر آزا اس کو پڑھیں گے، آزا یہ تلفظ کریں گے۔ دوسرا لفظ دیکھ لیتے ہیں جی۔ یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر بھی وقف کے دوران غلطی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے یہ ایک لفظ ہے، یہ دال یہاں پر نہیں پڑھی جائے گی، دال ساکن ہے اور اس کے بعد تا ہے، دال کا تا میں ادغام ہو چکا ہے، تو یہاں پر جو ہے قوف تا زبر قط ایسے پڑھیں گے، دال کو نہیں پڑھنا آپ نے، قد تبیّ، قد قوف کے بعد تا کی آواز ہے، قد تبین الرشد من الغی، اس طرح تلفظ کریں گے اس کا، من الغی، میم زیر می، نون لام زبر نل، من الغین یا زبر غی، من الغی یا زیر ی، من الغی۔ اور جب وقف کریں گے تو من الغی نہیں پڑھنا اس کو، من الغی، یا کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ یا کے اوپر شد ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اس طرح پڑھیں گے اس لفظ کو۔ اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی تیسرے پارے میں ہے، لیکن یہ سورۃ البقرہ میں نہیں ہے، یہ اب سورہ آل عمران میں ہے، کیونکہ تیسرے پارے کے جو 8 رکوع کے بعد آگے سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے، تو یہ لفظ سورہ آل عمران میں ہے اور پارہ تیسرا ہی ہے۔ اس لفظ کو دیکھ لیجئے، بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اس کو بہت سارے احباب جو ہیں وہ یودی ہی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو حمزہ ہے یہ یہاں پر بشکل واو ہے، تو را کو یا کے را کے نیچے دو زیر ہیں، یہ نون تنوین ہے، اس کو آپ نے یا میں مرج کرنا ہے، بقینطارین سے بقینطارین، اور یہاں پر غنہ کریں گے، آگے یا کو جو ہے وہ کیسے پڑھیں گے، یا پیش یو، بقینطارین یو، آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر آپ نے زبر پڑھنی ہے، حمزہ دال زبر اد، بقینطارین یو اد، آگے پھر دال کو پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، دال کے اوپر شد ہے، دال زیر دی، ہا کھڑا زیر ہی، یؤدی ہی، دال کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، بقنطار یؤدی الیک، بقنطار یؤدی
اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں جی. اس لفظ کو دیکھیے، یہ بھی یہاں تک یہ مکمل لفظ ہے. یہ 3 الفاظ ہیں اور یہ بہت سارے احباب جو ہیں وہ مسٹیک کر جاتے ہیں اس کو. پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں پورے الفاظ کو. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ. اب دیکھیے یہاں پر فا لام زبر فل، یا پیش یو، فل یو، حمزہ زبر دال اد، فل یو اد. آگے دال لام زیر دل، فل یو ادل، لام زبر لا، فل یو ادل. آگے زال کو آپ نے ملانا ہے حمزہ کے ساتھ، تو کیسے پڑھیں گے؟ زال حمزہ زیر زی، اور حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. یہاں پر یا کا تلفظ نہیں کرنا، یا نہیں پڑھی جائے گی. اور یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، زی یہ واو نہیں پڑھی جائے گی، حمزہ بشکل واو ہے. تا پیش تو، میم زیر می، نون زبر نا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، اس طرح پڑھیں گے اس لفظ کو. فَلْيُؤَدِّ، پہلے یہاں پر بھی حمزہ پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھنی. آگے زال کو آپ نے حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، تو یہاں بھی واو نہیں پڑھنی اور یہ یا بھی نہیں پڑھی جائے گی. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. جی اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں. یہ لفظ دیکھیے جی، یہاں پر بہت سارے احباب جو ہے فی الامیین پڑھ لیتے ہیں. فی الامیین، میم کے اوپر شد ہے تو میم کو جماؤ کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، لیکن یا پر جماؤ جو ہے وہ ادا نہیں کرتے. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ قالوا لیس علینا فی الامیین، فی الامیین سبیل. فا لام زیر فل، حمزہ میم پیش فل میم یا زیر مج، فل مج، میم پر شد ہے غنہ کریں گے. فل مج، یا کھڑا زیر یی، فل مجی، مجی نون زبر نا. فل امیین سبیل. قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. جی اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں. یہ پارہ نمبر 3 اور سورہ ہے آل عمران، اور اس کی آیت نمبر ہے 91. اس لفظ کو دیکھیے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کا ہجے کریں گے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. من احدہم، من احدہم، یہاں پر میم جو ہے ہا کو آگے آپ نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، یہ میم نہیں پڑھی جائے گی. ہا میم زیر ہم، من احدہم. آگے میم لام زیر مل، من احدہم مل، حمزہ لام پیش ال، من احدہم ملء الارض. اس طرح پڑھیں گے جی اس لفظ کو. من احدہم ملء الارض ذہبا، ذہبا ولو افتدیٰ بہ. تو یہاں پر دال پر کھڑا زبر ہے، اس کو پڑھیں گے، یا نہیں پڑھا جائے گا. ولو افتدیٰ بہ. امید ہے کہ آپ ان مشکل الفاظ کو اچھی طرح سے سیکھ گئے ہوں گے. صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. کل انشاءاللہ عز و جل ہم چوتھے پارے کے جو مشکل الفاظ ہیں ان پر سبق جو ہے وہ بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.